مجھے بتاؤ جو شہداء کی بے حرمتی کرے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ جس نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کا پلان بنایا، جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا، وہ جماعت کی آج کرچیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، کرچی کرچی ہو گئی۔ جو کہتا تھا ان کو رلاؤں گا، میں ان کو رلاؤں گا، صبح بھی روتے ہیں، دوپہر کو بھی روتے ہیں، شام کو بھی روتے ہیں، رات کو بھی روتے ہیں۔ جو کہتا تھا میں اکیلا ہی کافی ہوں، آج وہ تنہا بیٹھ کر رو رہا ہے۔ وہ جس بنکر میں بھی چھپے اسے معاف نہیں کریں گے۔ شہداء کے مجسموں کو توڑنے اور جنگی جہاز جلانے والے پاکستانی نہیں ہو سکتے۔ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کے خواہش مند خود کرچی کرچی ہو گئے۔ مسلط کی گئی جماعت جہاں سے آئی وہیں چلی گئی۔ ایسے کئی آئے اور کئی گئے مگر نواز شریف کی سیاست زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ آزاد کشمیر کا ہر ترقیاتی منصوبہ نون لیگی قائد نے بنایا۔ مریم نواز کا باغ میں جلسے سے خطاب، عوام سے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کو ووٹ دینے کی اپیل۔ 2016 کے جو حالات تھے نا کہ اللہ کرے کہ وہی حالات واپس آئے۔ جو آپ کو مائنس کرتے رہے آج خود مائنس ہو رہے ہیں وہ۔ میں نے تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا، یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو میرے حق میں سب کچھ کر رہا ہے۔ ملک میں 2016 والے حالات واپس آنے چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں گفتگو۔ امریکہ پاکستان کو خوشحال اور مستحکم دیکھنے کا خواہش مند، اہم امور پر گفتگو کے لیے پاکستانی حکام سے براہ راست رابطے رہتے ہیں۔ ترجمان امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ، عافیہ صدیقی کی ملاقات پر بیان دینے سے گریز۔ چیئرمین پی ٹی آئی انٹرویو میں کھلے عام غلط بیانی کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا گیا۔ دنیا کا کوئی بھی ملک سالمیت کو تباہ کرنے کی ایسی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے مجرموں سے قانون کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو۔ پاکستان انسانی حقوق سے متعلق اپنی آئینی ذمہ داریوں کا مکمل احترام کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے اتحادی جماعتوں کا اجلاس۔ آئندہ مالی سال میں شرح نمو اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے پی ایس ڈی پی کا حجم 700 سے بڑھا کر 950 ارب روپے کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال پاکستان کے لیے معاشی ترقی کا سال ہوگا۔ دستیاب وسائل کو بہترین طریقے سے بروئے کار لانے کی پالیسی اپنائیں گے، شہباز شریف کا عزم۔ وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس آج بلا لیا۔ نئے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام اور صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی غور ہوگا۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت 1100 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ نئے مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ 2659 ارب روپے تجویز۔ صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1559 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ امپورٹڈ لگژری آئٹمز پر ٹیکسز بڑھانے کی تجویز۔ مہنگے امپورٹڈ موبائل مزید مہنگے ہونے کا امکان۔ بجٹ میں $100 سے زائد مالیت کے موبائل پر ڈیوٹی بڑھنے کا امکان۔ امپورٹڈ انرجی سیور بلب، فانوس اور LED مہنگی ہوگی۔ لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 25% رہنے سے 55 ارب آمدن متوقع۔ امپورٹڈ میک اپ سامان پر سیلز ٹیکس 25% برقرار رہے گا۔ امپورٹڈ گاڑیوں پر بھی سیل ٹیکس کی شرح 25% بھی برقرار رہے گی۔ ذرائع FBR۔ 20 سے 22 سال کا تحریک انصاف کے ساتھ جو سفر تھا، آج ان سے میں علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ تحریک انصاف سے اپنی رائیں جو ہیں وہ الگ کرتا ہوں۔ بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا، اور ساتھ میں
یہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں کہ جن شرپسند عناصر نے جو اٹیک کیے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے پتے بکھرنے کا عمل جاری۔ گجرانوالہ سے سابق ایم این اے رانا نذیر اور بھکر سے سابق ایم پی اے غزن فرشینہ نے تحریک انصاف چھوڑ دی۔ رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد اوان، ملتان سے شازی عباس اور شبین گل نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات سے شدید صدمہ پہنچا، توڑ پھوڑ کے ایجنڈے کا حصہ نہیں بن سکتے، فیصلہ بغیر کسی دباؤ کی کیا۔ پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کی میڈیا ٹاک۔ سابق وفاقی وزیر نوریش شکور کا سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ جو سانے 9 مئی کو ہوا وہ اس تاریخ کا سیاسی دور تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور تمام پولیٹیکل سیناریو کو دیکھتے ہوئے میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ بر وقت الیکشن نہ ہوئے تو 6 ماہ میں ملک کی معیشت مزید خراب ہو جائے گی۔ الیکشن کے بعد پاکستان میں چارٹر آف اکانومی ضروری ہے۔ پی ڈی ایم الیکشن اتحاد نہیں، تمام جماعتیں اپنا اپنا الیکشن لڑیں گی۔ نواز شریف کی سوچ بر وقت انتخابات کرانے اور وطن واپس آنے کی ہے۔ 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو سزا اور جزا کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا انٹرویو۔ تو ریاستی اداروں پہ حملہ کیا ہے۔ جب آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے اور کو کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے، قلعہ والا حصار پہ جائیں گے، آپ چکدرہ کے ان کے قلعے پہ حملہ کریں گے تو پھر آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ ہم نے ماضی میں جتنے فیصلے کیے ہیں، اختلاف رائے کے باوجود ہم ایک اتفاق رائے پر پہنچے ہیں اور ہم نے فیصلے کیے ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کچھ امید پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کی معیشت بہتری کے لیے متبادل راستے پیدا ہو رہے ہیں۔ جی ایچ کیو پر حملہ کریں گے تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا۔ سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں مگر ریاستی اداروں پر حملہ آور نہیں ہوتی۔ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ تحریک انصاف سے مذاکرات پہلے کیے ناب کریں گے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ پابندی لگی تو خسکم جہاں پاک ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی سردار ایاز صادق سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملے، سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ مئی کے واقعات میں جتنے بھی ملوث ملزمان ہیں، یہ جہاں جہاں ریلیف ملے گا ہم اپیلیں کریں گے۔ فوری طور پہ مقدمہ درج ہوا تھا، ایف آئی آر درج ہوئی تھی، تو تفتیش کے نتیجے میں جو ضمنیاں لکھی گئی ہیں اس میں ان کا نام شامل تھا دوسرے اور تیسرے صفحے پر، مگر اجرت میں فیصلہ کیا گیا، دوسرے اور تیسرے صفحے کو دیکھا ہی نہیں گیا کہ یاسمین راشد صاحبہ کا باقاعدہ نام اس ایف آئی آر کی ضمنیوں کے اندر درج ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کو عدالتوں سے ریلیف حیران کن ہے۔ فورنزک رپورٹ میں یاسمین راشد کی جناح ہاؤس موجودگی ثابت شدہ ہے مگر پھر بھی بری کر دیا گیا۔ چوہدری پرویز الہی کے خلاف بھی کرپشن کے ثبوت موجود ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کریں گے۔ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، عطا تارڑ۔ پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کا کیس، چوہدری پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر التزامات۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے اینٹی کرپشن حکام کو نوٹس جاری کر دیے۔ سابق وزیر اعلیٰ کی درخواست پر کارروائی 7 جون کو ہوگی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی نیب میں پھر پیشی۔ عثمان بزدار کے خلاف 9 ارب سے زائد مالیت کے اثاثہ جات بنانے پر تحقیقات جاری ہیں۔ نیب نے اب تک سابق وزیر اعلیٰ کو 10 نوٹس بھیجے، وہ صرف 2 بار پیش ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما کے خلاف درج کیسز کی تفصیلات آج طلب کر لیں۔ خدشہ ہے 9 مئی کے بعد درج کسی خفیہ مقدمے میں پولیس گرفتار کر لے گی، درخواست میں موقف۔
بلاول بھٹو زرداری نے مرتضی وہاب کو میئر کراچی کا امیدوار نامزد کر دیا. مرتضی وہاب پر مکمل اعتماد ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا ٹویٹ. اب محنت کرنے کا وقت ہے. پانی اور ٹرانسپورٹ پر توجہ دیں گے. بنیادی مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. نوجوانوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کھولے جائیں گے. مرتضی وہاب کی دنیا نیوز سے گفتگو. جو مینڈیٹ کراچی والوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے اس کے اوپر ہمیں بھرپور طریقے سے پرو ایکٹیو طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں جو میجر ایشوز کو آؤٹ لائن کیا گیا اس میں پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کی بہتری کا مسئلہ ہے, اور اپنے یوتھ کو موبلائز کرنے کے لیے, اس کو انگیج کرنے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا ایجنڈا ہوگا. یہ مقدمہ ہم لڑیں گے انشاءاللہ کراچی کے عوام کا کہ ان کا فارنزک آڈٹ کیا جائے, پتہ چلے کہ کون کون اس جرم میں ملوث ہے, کس کس نے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کھائے ہیں, کون کون سی حکومتیں اس میں شامل رہی ہیں. ہم تو نون لیگ سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کراچی کے لیے کون سا میئر اور کون سی جماعت ہے جو کراچی کی خدمت کر سکتی ہے اور کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ بھی اگر بالفرض ہو جاتا ہے تب بھی پیپلز پارٹی کے نمبر پورے نہیں ہیں. کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑوں گا. پتہ لگایا جائے کس کس نے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کھائے, کون کون سی حکومتیں اس میں شامل ہیں. پیپلز پارٹی کے نمبر پورے نہیں ہیں. نون لیگ کو دیکھنا چاہیے کون سی جماعت کراچی کی خدمت کرے گی. یہ اپنی اکثریت پوری نہیں کر سکیں گے. شہر قائد کا میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا. ابھی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا 3 روزہ دورہ عراق جاری. دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کو شراکت داری میں تبدیل کرنا ہوگا. تجارتی اور اقتصادی تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں. عراقی قیادت سے مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی. وزیر خارجہ کا پاک عراق بزنس فورم سے خطاب. عراقی صدر ڈاکٹر عبداللطیف رشید اور وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے بھی ملاقاتیں. باہمی تعاون کے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق. پی ٹی اے رہنما اسد عمر اور اسد قیصر کی جہانگیر ترین سے رابطوں کی تردید. نئے سیاسی اتحاد سے کوئی تعلق نہیں. فواد چوہدری کا مجھ سے رابطہ ہے. فیصل ووڈا کس کے لیے کام کرتے ہیں کوئی آئیڈیا نہیں. دباؤ یہی ہے کہ ہر روز عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں. اسد عمر کی گفتگو. پی ٹی آئی میں ہوں اور رہوں گا. اسد قیصر. یہ ہماری فوج ہے, یہ جہادی فوج ہے اور یہ پاکستان کی فوج ہے. کوئی شخص پاکستان میں ان کے خلاف بری سوچ نہیں رکھتا, لیکن جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے خدا کے لیے بے گناہ کو رہا کیا جائے. اور پاکستان میں آ گئی غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. ان پی ڈی ایم کے لوگوں کو کسی نے ووٹ نہیں دینے. یہ فوج ہماری ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے. خدا کے لیے بے گناہوں کو رہا کیا جائے, گناہ گاروں کو سزا دی جائے. پاکستان میں غربت, مہنگائی اور بے روزگاری ہے. پی ڈی ایم کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. سارا ملک 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر رہا ہے. شیخ رشید کا ویڈیو بیان میں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر پر چھاپے کا الزام. روپے کو ایک بار پھر ریورس کیا. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 51 پیسے کا اضافہ. امریکی کرنسی 286 روپے 19 پیسے پر بند. اوپر مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 8 روپے کا اضافہ. 308 روپے پر فروخت. اسٹاک ایکسچینج میں 314 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 41,667 پوائنٹس کی سطح پر بند. بلوچستان میں خوش رنگ خوش ذائقہ نرم و نازک پھل چیری کی بہار. غلات میں چیری کے باغوں کا خوبصورت نظارہ. کاشت سے لے کر مارکیٹ تک پہنچانے کا عمل انتہائی احتیاط اور محنت کا متقاضی.